یسوع مسیح کے جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور السلام۔ زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس میں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ جو خادمین خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یا خدا کی طرف سے مخصوص شدہ ہیں وہ بھی خدا کے خادم ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بھی خدا کے خادم ہیں۔ ہمیں کن خادمین کی جو دعوت کو قبول کرنا چاہیے، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو حق اور سچ کی تعلیم دے اس خادم کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ اپنی اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں گے۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے۔ تو لازوال خدا ہے، تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ اے خداوند خدا، آج کا جو ہم پاک کلام سنیں وہ ہمارے دلوں کی تختیوں پر نقش ہے۔ اے خداوند خدا، تیرا وعدہ ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ پھر اسمانی باپ، ان تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو آج کی کلاس میں آئیں، ان کو اے خدا آسمان کے نیچے کھول کر برکتوں سے مالا مال کرنا۔ میں اپنے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں، مجھے صحت اور تندرستی عطا کرنا تاکہ تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہر وقت تیار رہ سکوں، یسوع کے نام میں آمین۔ میں دعوت دیتا ہوں خدا کے بندہ بھگت عارف جاوید صاحب کو کہ وہ آج کا زندگی بخش پاک کلام ہم سب کے سامنے بیان کریں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ سلام۔ میں آج چند باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خادم اچھے بھی ہیں، اس سے بھی اچھے ہیں، خادم نکمے بھی ہیں، خادم سچے بھی ہیں، خادم جھوٹے بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی خادم ہیں، بت کو پوجنے والے بھی خادم ہیں، نشہ پینے والے بھی خادم ہیں، خدا کے نافرمان بھی خادم ہیں، اور خدا کے تابع رہنے والے بھی خادم ہیں۔ آج شناخت کرنی ہے کن خادموں کے وسیلے سے آپ کو برکت مل سکتی ہے، کن خادموں کے وسیلے سے آپ راہ، حق اور زندگی کی شناخت کر سکتے ہیں، کن خادموں کے وسیلے سے آپ لوگ جنت کے وارث بن سکتے ہیں، کن خادموں کے وسیلے سے صاف ستھری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ خادم تو سب خادم ہیں، کئی آدمیوں کا نام ہی خادم ہوتا ہے۔ تو آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ خادم ہیں جن کو خدا نے بھیجا ہے، کچھ خادم ہیں جن کو خدا نے چنا ہے، کچھ خادم ہیں جن کو خدا نے مخصوص کیا ہے۔ تو آج میں چند خادموں کی آپ کے سامنے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ خادم کا نام تو خادم رہے گا، پاسٹر کا نام تو پاسٹر ہی رہے گا، بشپ کا نام بھی بشپ ہی رہے گا۔ تو آج ان میں تبدیلی کیا ہے؟ تو سچے بھی خادم ہیں، جھوٹے بھی خادم ہیں، نشے باز بھی خادم ہیں، نشے سے باز رہنے والے بھی خادم ہیں، بت پوجنے والے بھی خادم ہیں، بت پوجنے سے منع کرنے والے بھی خادم ہیں۔ تو آج اس میں فرق آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ فرق صاف آپ کو آج نظر آئے گا
جیسے دوسرے پطرس کے خط میں لکھا ہے 2 باب کی پہلی آیت میں، جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہیں، اور آج دنیا میں چلاک بھی استاد ہیں، ایماندار بھی استاد ہیں۔ ہر انسان کے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے، تو بائبل مقدس پڑھنے سے کوئی انسان کسی کو روک نہیں سکتا۔ تو بائبل مقدس خریدنے سے بھی کوئی انسان کسی کو روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ ایماندار بھی پڑھتے ہیں، بے ایمان بھی پڑھتے ہیں، تو یہ راست باز بھی پڑھتے ہیں، جادوگر بھی پڑھتے ہیں، یہ ساری قومیں پڑھتی ہیں، اپنے اپنے مطلب کی بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ سچے خادم جو ہیں ان کے وسیلے خدا نے دنیا میں بڑے بڑے معجزے کیے ہیں۔ تو جھوٹے خادم جو ہیں، پیٹ کے خادم جو ہیں، ان کے وسیلے کوئی بھی معجزہ دنیا میں نہیں ہوا۔ کسی کا سر درد ہٹ جانا یہ کوئی معجزہ نہیں، اولاد مل جانی یہ کوئی معجزہ نہیں، کیونکہ یہ تو خدا ایمانداروں کو بھی کئی بار لیٹ اولاد دے دیتا ہے، کئیوں کو جلدی دیتا ہے۔ تو آج بہار اتر جائے یہ بھی لوگ معجزہ سمجھتے ہیں۔ معجزہ سچے خادموں کے وسیلے سے کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ سچا خادم تھا، اس کے وسیلے سے سمندر 2 حصے ہو گیا۔ آج دنیا میں اتنے لاکھوں کروڑوں خدا کے خادم ہیں، کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھا سکتا ہے جی؟ نہیں، مشکل کام ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہر آدمی، ہر خدا کا خادم دوسرے کو اپنے سے نیچ سمجھتا ہے، لیکن خادم خادم ہی ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، اس پر خدا کے کرم کی نظر ہے۔ خادم کو کبھی کمزور آپ نہ سمجھیں۔ یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ چوری چھپ کر خدا کے خادموں میں مکس ہو چکے ہیں، جن کو خدا نے چنا ہی نہیں، جن کو خدا نے بھیجا ہی نہیں، جنہوں نے کچھ بھی تعلیم خدا سے حاصل نہیں کی، جنہوں نے خدا کی تابعہ داری نہیں کی، خدا کے حکم پر عمل نہیں کیا، وہ بھی بستہ پکڑ لیتے ہیں، گلے میں ڈال لیتے ہیں، صلیب گلے میں ہوتی ہے تاکہ دنیا جانے کہ یہ خدا کا خادم جا رہا ہے۔ آپ نے ہر کام کرنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خادم دیکھے ہیں، بستہ بائبل و زبور والا گل میں ڈالا ہے، صلیب ڈالی ہے، اور ایک ہاتھ میں سگرٹ لگایا ہوا ہے، میں جا رہا ہوں جی، یہ نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، کیا لینے جا رہا ہوں، کیا سمجھانے جا رہا ہوں، کیا تعلیم دینے جا رہا ہوں۔ تعلیم تو تو نے ابھی تک نہیں پائی۔ ایسے خادموں سے بچنا ہے۔ بے شمار خادم بڑا ٹائی ٹوئی لا کے
बुत परस्ती कराते ने। मैं 14 मकाम पढ़ान लगा बई, वो तो बाइबल में लिखा ही नहीं, तो तू कितों पढ़ाने लगा भाई। अवाम को गमराही में लेकर जाने वाले भी खादम हैं, गमराही से निकालने वाले भी खादम हैं। बुत सोने का है, बुत चांदी का है, बुत सिल्वर का है, बुत पीतल का है, बुत पत्थर का है, बुत लकड़ का है, बुत कपड़े का है, बुत कागज पर बना हुआ है, बुत बोती है। बुत ना किसी की दुआ सुन सकता है, ना किसी की दुआ का जवाब उसे दे सकता है। ये दुनिया में ख्वाहें फैल रही हैं। फलां चर्च में एक लड़की पड़ी हुई है बक्से के अंदर, उसके नाहन भी काटने पड़ते हैं, बढ़ रहे हैं, कभी मुर्दों के भी नाहन बड़े हैं। इतनी गमराही, इतनी गमराही, इतनी गमराही। खुदा के लोगों, खुदा के बंदो, गमराही से बाहर आ जाओ। मुर्दे के ना बाल बढ़ सकते हैं, मुर्दे के ना नाहन बढ़ सकते हैं। वो मुर्दा ही क्या है जिसका खून सर्कुलेशन कर रहा है। इसका मतलब कि वो मुर्दे का दिल चल रहा है। तो हॉस्पिटल वाले तो उस मुर्दे को वारसों के हवाले ही नहीं करते जब तक उसका दिल धड़कना बंद ना हो जाए। जब तक इंसान का दिल धड़कता है, डॉक्टर को भी उम्मीद होती है, घर वाले को भी उम्मीद होती है कि ये बच जाएगा। तो जब दिल ही धड़कना बंद हो गया तो फिर उसके बाल कैसे बढ़ेंगे, फिर नाखून कैसे बढ़ेंगे। और खुदा के लोगों, ऐसे खादमों से बाज आ जाओ, बुतों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। ऐसे लोगों को खुदा ने नहीं चुना। तो जब आप 14 मकाम पढ़ते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं, तो खादम आपको बुत परस्ती सिखा रहे हैं, आपको गमराह कर रहे हैं। अगर गौर से आप 14 तस्वीरों की तरफ गौर से देखेंगे तो हर एक का चेहरा अलग होगा। एक जैसा तो उन 14 बुतों का चेहरा ही नहीं। तो कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये यस्सु का चेहरा है? अगर सब चेहरे दुनिया में, जितनी तस्वीरें बनी है, जितने बुत बने हैं, अगर सारे चेहरे एक जैसे हो जाएं तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यस्सु का होगा। अगर चेहरे से चेहरा मुशाबा नहीं, सूरत से सूरत नहीं मिलती, और रंग से रंग नहीं मिलता, कद से कद नहीं मिलता, और बालों से बाल नहीं मिलते, तो आप कैसी बेवकूफ़ी की इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि सच्चाई खुदा से सादर होती है, तो झूठ को अबलीस आजाद करता है। हमेशा सच्चाई की बात है तो उसमें फख्र है। अगर दुनिया में लाखों और करोड़ों की तादाद में बुत चर्चों में पड़े हैं, गौर से देखें, ना किसी का रंग एक जैसा है, ना किसी का कद एक जैसा है, ना किसी की सूरत एक जैसी है, ना किसी की आंखें एक जैसी हैं। तो आप कौन से फिक्र में पड़े हुए हैं? तो आज मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। यर्मिया की किताब पढ़ेंगे, है कि टाइम आपको? 11 बाब की 14वीं आयत। यर्मिया की किताब 11 बाब 14वीं आयत।
یرمیہ کی کتاب 11واں باب اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر، کیونکہ یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے اور میں نہ سنوں گا۔ بائبل میں لکھا ہے، خدا فرما رہا ہے یرمیہ نبی سے، کیونکہ یرمیہ نبی اپنی ماں کے پیٹ سے مخصوص شدہ نبی تھا۔ یرمیہ نبی بڑا دلیر نبی تھا۔ یرمیہ نبی بڑا سچا، بہادر، خدا کے نزدیک رہنے والا تھا۔ تو یرمیہ سے خدا مخاطب ہے، یرمیہ سے خدا کہہ رہا ہے کہ بت پرستوں کے لیے دعا نہیں کرنی، جھوٹے لوگوں کے لیے دعا نہیں کرنی، نشے بازوں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ جب یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے تو میں ان کی نہ سنوں گا۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار خادم، کوئی جادوگر دعا کرنے چلا جائے تو اس پر بھی دعا کر دیتے ہیں، کسی نے تعویذ گلے میں ڈالا اس پر بھی دعا کرتے ہیں، کسی نے بت گلے میں ڈالا تو اس کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں۔ خدا یرمیہ نبی سے کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، جادوگروں کے لیے دعا نہ کر، بت پرستوں کے لیے دعا نہ کر، نشے بازوں کے لیے دعا نہ کر، جھوٹ بولنے والوں کے لیے دعا نہ کر۔ خدا یرمیہ سے کہہ رہا ہے۔ یرمیہ کتاب 10 باب 10ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ یرمیہ کی کتاب 10 باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے اور ابدی بادشاہ ہے۔ خداوند کیا ہے؟ سچا خدا ہے اور وہ زندہ خدا ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے۔ تو بت کے اندر تو زندگی ہے ہی نہیں، آپ بتوں کے اندر زندگی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج یرمیہ 7 باب کی 14-16 آیت۔ بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ یرمیہ سے خدا مخاطب ہے کہ بت پرستوں کے لیے دعا نہ کر، نشے بازوں کے لیے دعا نہ کر، جھوٹے لوگوں کے لیے دعا نہ کر، جادوگروں کے لیے دعا نہ کر۔ جتنے بھی لوگ جھوٹ پر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ تو آج جن لوگوں کو خدا نے نہیں بھیجا وہ ہر انسان کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یرمیہ کی کتاب 13 باب 23 آیت۔ 13 باب کی 23ویں آیت۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ بدی کے عادی کو بدی چھوڑنی مشکل ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے حبشی اپنے چمڑے کا رنگ تبدیل نہیں کر سکتا، چیتا اپنے بدن سے ڈب نہیں بدل سکتا، اسی طرح بدی کا عادی بدی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو بدی کو چھوڑنا ہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ یہی تو خدا فرماتا ہے 14 باب کی 14ویں آیت دیکھیں، یرمیہ کتاب
یہی تو خدا فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے لوگوں، اگر بت پرستی کو چھوڑ دو تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی دعا بھی سنوں گا، آپ کو تسلی بھی دے دوں گا، آپ کو سکون بھی دے دوں گا، آپ کو برکت بھی دے دوں گا، آپ کی زندگی بھی اور دراز کر دوں گا۔ ہاں جی، تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا، وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور لوگوں اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یرمیہ سے خدا بار بار وقفے سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یرمیہ سے خدا کہہ رہا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو خدمت کے لیے نہیں چنا، میں نے ایسے لوگوں کو تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا جو نشہ بھی کرتے ہیں، بت پرستی بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو نہیں بھیجا، یہ مکار لوگ ہیں، یہ اپنے دل کے فریب کاری کے خادم ہیں، یہ خود بھی فریبی ہیں، دوسروں کو بھی فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایسے خادموں کو نہیں بھیجا۔ اگر موسیٰ سچا خادم تھا تو اس نے 40 سال تک بے شمار معجزات مصر میں دکھائے اور 40 سال تک جادوگروں پر غالب آتا رہا، جادوگروں کی توہین کرتا رہا۔ تو آپ موسیٰ جیسے خادم دلیر بننے کی کوشش کریں۔ یرمیہ 14 باب اس کی 14ویں آیت دیکھیں گے۔ 14 باب 14 آیت پڑھ لی ہے۔ 10 پڑھو۔ خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا، اس لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ کن کے گناہوں کی؟ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ باپ بیٹے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ حزقیل کتاب 18 باب 20ویں آیت میرے ساتھ نکال لیں گے۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ ہاں جی، حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 20ویں آیت، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ ہاں جی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ شریر کی شرارت کیا ہے؟ شریر کے لیے۔ صادق کی ایمانداری صادق کے لیے۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ باپ بیٹے کا گناہ نہ اٹھائے گا اور بیٹا باپ کا گناہ نہ اٹھائے گا۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ تو آپ مرنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ بت پرست سب دوزخ میں چلے جائیں گے، کیونکہ خدا کہتا ہے تم میرے لیے بت نہ بنانا۔ احبار کی کتاب 26 باب 1 سے 3 آیت تک میرے ساتھ نکالیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26 باب اس کی 1 سے 3 آیت ہم دیکھیں گے۔ تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا
और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा तो बुत पूजने की इजाज़त देता ही नहीं, खुदा तो बुत बनाने की इजाज़त देता ही नहीं, खुदा तो बुत को चर्च में रखने की इजाज़त देता ही नहीं। तो कैसे दुनिया गमराई में लगी हुई है। इसीलिए हमने आज देखना है कि खुदा जिंदा है, वो अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाली हस्ती है, किसी बुत के अंदर जिंदगी नहीं। आप क्यों बुतों के पीछे दौड़ रहे हैं? बुतों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, खुदा के पीछे दौड़ने वाले लोग सरफराज हो जाएंगे। यिर्मयाह 23 बाब 21वीं आयत मेरे साथ निकालें। यिर्मयाह नबी का सहीफा 23वां बाब 21वीं आयत, मैंने इन नबियों को नहीं भेजा। खुदा क्या कह रहा है कि मैंने बुत पूजन वाले नबियों को नहीं भेजा, मैंने नशेबाज नबियों को नहीं भेजा, मैंने गलत तालीम देने वालों को नहीं भेजा, मैंने इन नबियों को नहीं भेजा। हाँ, पर ये दौड़ते फिरे, मैंने इनसे कलाम नहीं किया, पर उन्होंने नबूवत की। ऐसा है, खुदा फरमाता है कि मैंने इन नबियों को, झूठे नबियों को नहीं भेजा, पर ये दौड़ते फिरते हैं। मैंने इनसे कलाम भी नहीं किया, पर ये नबूवत कर रहे हैं। मैंने इनको चुना भी नहीं, लेकिन ये लोगों के घरों में जाकर ख्वाबों की तबीर भी बड़ी ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अमल जो है वो झूठे लोगों के पास ही होता है। सच्चाई आस्ता 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 चलती है, झूठ खरगोश की तरह चलता है। तरैयत आपने देखी है ना? 23 है, देखो। हाँ, खुदावन फरमाता है, क्या मैं नजदीक ही का खुदा हूँ और दूर का खुदा नहीं? खुदा कहता है मैं नजदीक ही का खुदा हूँ। आप बुत बनाकर आके रख लेते हैं, बुत को चूमना शुरू कर देते हैं। आप नजदीकी चाहते हैं, आप नजदीक का खुदा समझते हैं। मैं दूर हूँ तो भी खुदा हूँ, मैं आसमान पर तो भी खुदा हूँ। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आज मैं आपके सामने 25 आयत इसकी रखना चाहता हूँ। मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते और कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? खुदा यिर्मयाह से कह रहा है। हाँ, वो अपने दिल की फरेबकारी के नबी हैं। हाँ, वो अपने दिल के फरेबकारी के नबी। यिर्मयाह से खुदा कह रहा है कि मैंने सुना है कि लोग दुनिया में झूठे नबी भी हैं, एक नहीं हजारों की तादाद में हैं। मैंने सुना कि नबी झूठी नबूवत भी करते हैं और कर भी रहे हैं। मैंने ना इनको भेजा है ना हुक्म दिया है, ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ये अपने दिल के फरेबकारी के नबी हैं। तो आज सच्चाई जो है वो आसमान पर है, तो सच्चाई खुदा से सादर होती है। तो आज मैंने आपसे चंद बातें करनी हैं कि आप इन बातों से बाज आ जाएं। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो सिर्फ खुदा के ताबिया होने की ज़रूरत है, बुत परस्ती को छोड़ने की ज़रूरत है।
ابلیس بت پرستی کی اجازت دیتا ہے. ابلیس نے بے شمار قسم کے بت تیار کر دیے ہیں. کپڑے پر بھی، پتھر میں سے بھی بت تراش لیا گیا ہے، چاک میں سے بھی بت تراش لیا گیا ہے، لکڑ میں سے بھی ہر طرح کا بت بنا دیا گیا ہے. لیکن خدا کہتا ہے بت کے اندر کوئی زندگی نہیں، بت کے اندر کوئی حقیقت نہیں، بت کے اندر کوئی ایمانداری نہیں. تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. حزقیل کتاب 13 باب پہلی آیت. حزقیل سے خدا کہہ رہا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف ڈٹ جا. حزقیل کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر. کیا کر؟ بائبل میں لکھا ہے بے دینی یروشلم کے نبیوں ہی سے پھیلی ہے. تو حزقیل نبی سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے آدم زاد، اسرائیل کے نبی جو جھوٹی نبوت کرتے ہیں تو ان کے خلاف نبوت کر. ان سے کہہ خدا کا کلام نہ سناؤ، تم پہلے سیکھو، پہلے سنو، پہلے سمجھو، اس پر عمل کرو. ہاں جی آگے. اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سنو. کیا کرو ان سے؟ کہ جو اپنے دل کی مکاری کرتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں، ان سے کہہ دے کہ ابھی کلام سننے کا وقت ہے، ابھی آپ کو کلام سیکھنے کا وقت ہے، سنانے کا نہیں. آج جو زمانہ ہے، ابلیس بہت سے خادموں کو گمراہ کر رہا ہے. سیکھا کچھ بھی نہیں تو سکھانے کے لیے صبح شام تیار کھڑے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر درس دے رہے ہیں. مجھے خواب آ گیا ہے. ہاں جی آگے. خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. ہاں جی. اے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانند ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں. خدا حزقیل سے کہتا ہے اے حزقیل، جو جھوٹے نبی اسرائیل کے جھوٹی نبوت کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کھڑا ہو جا. چوکوں میں جا، میدانوں میں جا، چرچوں میں جا، مجلسوں میں جا اور ان کو سکھا کہ جو لوگ جھوٹی نبوت کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں. ابھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ کو سیکھنے کی ابھی ضرورت ہے. تیرے نبی لومڑیوں کی طرح بھاگتے پھرتے ہیں، وہ جس مرضی گھر میں گھس جاتی ہیں. تو آج استثنا کی کتاب 18 باب 20ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا میں بے شمار پیشن گوئیاں جھوٹے استاد کر رہے ہیں، جھوٹے خادم کر رہے ہیں. ہاں جی. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ خود گستاخ بن کر کہی ہے. تو اس سے خوف نہ تو اس سے خوف نہ کرنا.
اگر کوئی خادم اپنے دل سے مکاری لے کر آپ کے گھروں میں آتا ہے، نبوت کی صورت میں کچھ آپ کو سکھانا چاہتا ہے، خواب بیان کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی بات جو وہ کہہ رہا ہے پوری نہیں ہوتی تو وہ واجب القتل ہے، وہ جھوٹا ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا، اس کی بات پر یقین بھی نہ کرنا کہ میں نے جھوٹے نبیوں کو نہیں بھیجا، نہ میں نے جھوٹے خادموں کو بھیجا ہے، نہ جھوٹے لوگوں کو بھیجا ہے، نہ جھوٹے مبشروں کو بھیجا ہے، نہ جھوٹے پاسٹروں کو بھیجا ہے۔ تو بت پرستی سکھانے والے سب کے سب نکمے ہیں، بت پرستی سکھانے والے سب خدا کے دشمن ہیں۔ خدا کہتا ہے بت نہ بنانا، تو آپ لوگوں نے خدا کا بت ہی بنا دیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، بے شمار طریقوں سے بت پرست لوگ جو ہیں یہ خدا کے ایماندار لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، برگزیدہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہ سادے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا خط یوحنا کا جی ایک ہی باب 10 ہے، تو میرے ساتھ نکالے۔ یوحنا کا دوسرا عام خط 10 ہے۔ پہلا باب اس کی 10ویں آیت، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، آج جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ سیمنری میں بیٹھے ہیں، آپ علم کو بن رہے ہیں، آپ علم کی تمیز کو حاصل کر رہے ہیں، تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی آپ کو ان باتوں سے الگ کوئی بات سکھائے تو کیا کرو؟ نہ اس کو سلام کرو، نہ اسے گھر میں نہ اسے اپنے گھر میں آنے دو۔ آنے دو، کیونکہ جو ایسے شخص کو سلام کرتا ہے اس کے برے کاموں میں شریک، برابر کا شریک ہے۔ برابر کا شریک۔ برے کام کو سیکھنے والے بھی لوگ ہیں، تو جن کے پاس سچائی کی تعلیم ہے آج بھی، تو آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مقدس موسیٰ نبی نے سمندر پر ہاتھ رکھا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اسی طرح موسیٰ کا شاگرد تھا یشوع، اس نے سورج کو حکم دے دیا کہ یہاں ٹھہرا رہ، چاند کو حکم دے دیا یہاں ٹھہرا رہ، تو چاند بھی تھما رہا، سورج بھی اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا جب تک یشوع نے اس کو حکم نہ دیا۔ تو یشوع کتاب 10 باب کی 12ویں آیت میرے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ ایسا کام کر کے دکھائیں، آپ بتوں کے پیچھے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ 10 باب کی 12 آیت، یشوع کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 12ویں آیت، اور اس دن جب خداون نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداون کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جباؤن پر اور اے چاند تو وادی الایون میں ٹھہرا رہ، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ یشوع کے کہنے سے کیا ہو گیا جی؟ سورج بھی ٹھہر گیا۔ ٹھہر گیا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے دعوے دار خادم ہیں، کوئی سورج کو حکم دے گا ٹھہرا کر تو دیکھے، کوئی خدا کو زندگی سچائی کے ساتھ دے کر تو دیکھے۔ ہم تو سب فریبی ہیں، دعوے دار ہیں، ایک دوسرے کی توہین کرنے والے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے ساتھ حقیقی طور پر معجزہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو اپنے سے کم گنتے ہیں۔ دوسری سلاطین کی کتاب 20 باب 11 دیکھیں تو یسایہ نبی نے دعا کی اور سورج پیچھے آ گیا۔ یشوع نے سمندر پر ہاتھ رکھا، سمندر کے 2 حصے ہو گیا۔ یشوع نے سورج کو حکم دیا، سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ یسایہ نے سورج کو حکم دیا اور پیچھے آ گیا۔ ہاں جی دوسری سلاطین 20 باب 3 آیت 11۔ ٹھیک ہے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ گڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ آپ یہ بات پہلے جھوٹے نبیوں کی ہو رہی، اب سچے لوگوں کی ہو رہی ہے۔ سچ میں اور جھوٹ میں فرق کیا نکل رہا ہے؟ بت آنکھ نہیں جھپک سکتا، بت کسی کو چھو نہیں سکتا، بت اپنے قدموں سے چل نہیں سکتا، بت اپنے بال نہیں سنوار سکتا، تو کسی کا کیا سنوارے گا؟ تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یسایہ نے دعا کی، سورج پیچھے آ گیا۔ 10 درجے پیچھے۔ یشوع نے دعا کی، سورج جم گیا، ایک جگہ ٹھہر گیا۔ موسیٰ نے دعا کی، سمندر کے 2 حصے ہو گئے۔ ایلیاہ نے دعا کی تو آسمان سے بارش ہونی بند۔ ان لوگوں کو خدا نے چنا ہے، ان لوگوں کو خدا نے بھیجا ہے، ان لوگوں کے وسیلے معجزات دنیا میں ہوئے ہیں۔ ایلیاہ نے دریا پر اپنی چادر ماری تو پانی 2 حصے ہو گیا۔ ایلیاہ نے دریا پر وہی چادر ماری تو پھر پانی کے 2 حصے ہو گئے۔ تو آج آپ کیسی نبوت کر رہے ہیں؟ کوئی کام جو نبیوں نے کیا ہے، جو کر گئے ہیں نبی، ایسا دنیا میں کوئی کام کسی خادم کے وسیلے نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم اپنے سے کمزور خادم کی بےزتی کرتے ہیں۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں۔ جیسا امیر ہے ویسا ہی غریب ہے۔ تو خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ خدا کی نظر میں صرف ایماندار کی قدر ہے، خدا کی نظر میں کسی چلاک کی قدر نہیں، کسی جھوٹے کی قدر نہیں۔ خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے صادق 7 بار بھی گرے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، شریر گرتا ہے تو گرا ہی پڑا ہی رہتا ہے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ہم اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ اسٹیفن جان ہیں کراچی سے، اور ہمارے پیارے بھائی فیبین خوشی صاحب آسٹریلیا سے آج ہمارے ساتھ لائیو ہیں، ان کے لیے، اور بھائی کامران ہیں مسقط عمان سے، ان کے لیے، اس طرح سسٹر شاہدہ خان ہیں ان کے لیے، اور شفا مسیح ٹی وی جو کہ انڈیا سے ہیں، پاسٹر صاحب ہیں روبن، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ان کو دعا میں یاد رکھی جائے، اور میری بازو کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ شکر کرتا ہوں پیاری خداوند یسوع ناصری، میں جتنے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان سب کے لیے، بشپ عمران کے بازو کے لیے، امبر کے لیے، مسرت کے لیے،
فرا کے لیے خاص جو بدرو گرفتہ لوگ ہیں، میں سب جتنے زندگی کے دریا میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بنت کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر عنبر کے لیے، مسرت کے لیے، فرد کے لیے خاص طور پر دعا کریں، خدا ان کی زندگی میں آسمان سے اپنا نور چمکانا شروع کر دے، ان کی زندگی میں ہمیشہ رحم کر دے، شفا آ جائے، برکت آ جائے، بخشش آ جائے، ان خاندانوں کو خدا سدا خوشحال کر دے۔ جتنے لوگوں کے نام بشپ صاحب نے پڑھے ہیں یا ان کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کی ریکویسٹ ہے، جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے خدا وہاں ہی آج اپنا کام کرے گا۔ جتنے آرزو مند ہیں، غرض مند ہیں، بیمار ہیں، بدرو گرفتہ ہیں، کسی کو ویزے کی پرابلم ہے، شہزادے صاحب کی گاڑی کی پرابلم ہے، سب مصیبتیں اپنے زندہ جلالی قدوس نام پر ختم کر دے۔ ایلڈر امانویل اللہ دتے پر بھی تیرے کرم کی نظر ہے، جس کے گردوں کی پرابلم ہے تو ایوب نبی کی طرح نئے گردے دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج پیاری خداوند یسوع ناصری، جتنے بیمار لوگوں کے نام تیرے سامنے میں نے رکھے ہیں، ان کے ذہن پر اپنا قبضہ کر، ان کے دل پر اپنا قبضہ کر، ان کے جگر پر اپنا قبضہ کر، ان کے معدے پر اپنا قبضہ کر، ان کے گردوں پر اپنا قبضہ کر، ان کے خاندانوں پر اپنا قبضہ کر، تاکہ کوئی بدرو، کوئی جادو، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بیماری، کمزوری، پریشانی ان کے گھروں میں نہ آ سکے، بلکہ جتنے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں آسمان سے ان پر اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر دے، تاکہ سب لوگ صحت مند ہو کر، خوشحال ہو کر تیری حمد، تیری تعریف، تیری شکر گزاری کر سکیں۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور کل ہم نئے میسج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ضرور ہے کہ آپ اس کل کے پروگرام میں شرکت کریں، کیونکہ میری آئی ڈی جو پہلے تھی وہ کسی ریزن کی وجہ سے بلاک ہو گئی ہے، تو میں نے یہ نئی آئی ڈی کریٹ کی ہے، تو ہم خداوند کے پاک کلام کو روز آپ کے لیے اسی آئی ڈی سے لے کے آئیں گے۔ شکریہ۔